نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، افطار نشریات میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، سانسوں نے وسعت دی ہے، رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، تو آج کی افطار نشریات میں پھر آپ لوگوں کے لیے حاضر خدمت ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز پر، اس کے علاوہ آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں ریڈیو آواز FM 107 مدی بہاؤالدین کی فریکوینسی پر، اور ہمارا نمبر ہے 0546 502 107۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں خصوصی تعاون درکار ہے الکریم ڈیولپرز کا، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں حافظ عبدالحنان صاحب، ہمارے ساتھ کل کی نشریات میں بھی تھے۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یقین کریں بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی کم عمر میں حفظ کیا اور ہم آپ کو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زکا نقشبندی صاحب، محمد زکا نقشبندی صاحب، جو کہ حافظ صاحب کے استاد محترم بھی ہیں۔ زکا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ بھی کہ آپ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے حافظ قرآن بنایا ہوا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہی حافظ قرآن کا کنسیپٹ آتا ہے کہ وہ ایک جوان جو ہے وہ شخص ہوگا، کیونکہ وقت درکار ہوتا ہے نا، اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کا ذہن بھی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے جب اتنے چھوٹے چھوٹے کم عمر بچوں کو جو ہے وہ حفظ مکمل حفظ کیا ہے انہوں نے۔ جی الحمدللہ، انہوں نے 8 سال کی عمر میں ابتدا کی تھی اور پہلی کلاس پریپ کلاس سے چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئی۔ حفظ کرنا اس کی والدہ کا انتہائی شوق تھا، والدین کا شوق تھا، بلکہ وہ ان کے والد صاحب ابو ظبی میں ہوتے ہیں، مدینہ منورہ میں گئے، وہاں دعا کی اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو۔ پہلے بچے نہیں تھے، پھر دعا کی اللہ بچے تو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، اللہ نے بچے دیے۔ اب بڑے بھائی نے شروع کیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تھا شروع، الحمدللہ انہوں نے 2 سال کی عمر میں، اب یہ 2 سال کے عرصے میں 8 سال میں شروع کیا، اب 10 سال عمر ہے، الحمدللہ مکمل حافظ قرآن ہے، اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اس نے 20 پارے سنائے صرف 3 غلطیوں میں۔ واہ واہ، الحمدللہ پورا اس سال یہ قرآن پاک سن رہے ہیں، اور جس صاحب کو سن رہے ہیں الحمدللہ ان کو بہت اچھا سنا، اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اور اتنا پیارا بچہ قرآن سن رہی ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور یقیناً یہ والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو آج کے اس دور کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ اور بالکل سامعین و ناظرین، آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی حافظ صاحب کی تلاوت سے کریں گے۔ حافظ صاحب خوبصورت سی آواز میں خوبصورت سی ہمیں تلاوت سنائیں تاکہ ہم پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوری کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ صدقت یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، انتہائی خوبصورت آواز، خوبصورت لہجے میں تلاوت کی ہے۔ ہمارے پاس نشریات میں ہمارا حصہ ہوتے ہیں قاری محمد عاطف صاحب پیراڈائز اکیڈمی سے، وہ بھی ماشاءاللہ اسی لہجے میں تلاوت کرتے ہیں۔ قاری صاحب کون سا لہجہ ہے یہ؟ یہ عربی لہجہ ہے، قاری شریف صاحب کی آواز میں بہت ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے جب اتنے کم عمر بچے جو ہیں وہ تلاوت قرآن مجید کی اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، اور دل کو یہ بڑی روح کو تسکین ملتی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ قرہ حضرات جو ہیں یہ پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے، ہمارا نام بھی روشن کریں گے، مدی بہاؤالدین کا نام بھی روشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ رونقیں اسی طرح سلامت رکھے۔ اچھا قاری صاحب، آخری اشرا چل رہا ہے، قرآن پاک کا مکمل ہو رہے ہیں مساجد میں بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے خود قرآن پاک
کی تلاوت شروع کی تھی، پڑھنا شروع کیا تھا، ان کے بھی تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہو رہے ہیں، تو قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے متعلق جو ہے وہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیے گا۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے انوائٹ کیا آپ کے چینل پر، اور سامعین بھی شکر گزار ہوں۔ دیکھیں قرآن کریم ایک ایسی فضیلت والی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے، دیکھنے سے، اس کے ساتھ جڑ جانے سے انسان کی عزت، مرتبے، مقام میں بلندی ہے۔ ایسے ہی سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے راستے پر چلیں۔ اب صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے، یہ ہم نے تلاش کرنا، وہ ہمیں قرآن سے ملے گا۔ جب انسانیت قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتی ہے، جو بھی انسان قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، اب دیکھیں ایک کپڑا مارکیٹ سے ہم خریدتے ہیں، اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو غلاف بنا دیتا ہے، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اسی کپڑے کو ہم بوسہ دیتے ہیں، اسی کپڑے کو ہم فضیلت دیتے ہیں، اسی کپڑے کو ہم بلند و برآں مقام پر رکھتے ہیں۔ وجہ کیا؟ نسبت قرآن سے ہوئی۔ ایک وہ بچہ، معاشرے کا وہ بچہ جو انتہائی غریب ہے، جس کو معاشرہ اگنور کر دیتا ہے، لیکن وہ جب قرآن سے جڑتا ہے، قرآن اس کے سینے میں آتا ہے، پھر یہی بچہ سب سے آگے کھڑا کر جناب قرآن سنا رہتا ہے، اور جب تک یہ اللہ اکبر نہ کہے کوئی بندہ رکوع میں نہیں جاتا، جب تک یہ اللہ اکبر نہ کہے کوئی بندہ سجدے میں نہیں جاتا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ پھر قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ میں نے ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو سکے کہ جیسے تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، وہ آئی، وہ اپنے دور میں آئی، پھر چینج تبدیل ہوگی، اس میں رد و بدل ہوئی، قرآن کے اندر نہ ہو۔ دیکھیے قرآن کریم اہل مکہ نے ایک کام شروع کیا کہ وہ مکہ کے اوپر ایک شعر لکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہے کوئی اس کا توڑ کرنے والا، لوگ آتے اس سے اچھا شعر لکھتے، اس کا توڑ ہو جاتا۔ پھر چلتا رہا سلسلہ، پھر پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت مبارک لکھ دی۔ اب جب وہ آیت مبارک، بڑے بڑے شاعر آئے، انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن قرآن کا توڑ کہاں ہو سکتا؟ قرآن تو خود ہی کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت نے خود کلام کیا ہے، خود پڑھا ہے، پھر اپنے محبوب کو پڑھا ہے۔ پھر قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت، قرآن فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، تحقیق ہے کہ ہم نے جہنم کو بنایا، کثیرم بہت بڑی، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کے لیے۔ ہم نے جب اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون سے انسان ہیں، آپ تو انسانوں سے محبت کرتے ہیں، جب بھی مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندو، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا اے ابن آدم، اے نہیں کہا اے لوگو، یہ کہا اے ایمان والو، اے میرے بندو، کتنے پیار سے۔ میں نے کہا یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے بھائی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن لوگوں کے ہم نے دل دیے تاکہ یہ دل سے میرے قرآن کی عزت کریں، قرآن کو بسا سکیں، لیکن لوگوں نے ایسا نہ کیا، اپنے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالی، دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے، دنیا کی یہ جو زہری زندگی اس کے پیچھے بھاگے، تو انہوں نے اپنے دلوں کو پھیر دیا۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی تاکہ وہ میرے قرآن کو دیکھ سکیں اور ان سے نور حاصل کر سکیں اور ان کو قرآن سے محبت ہو جائے، لیکن انہوں نے ایسا بھی نہ کیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو دنیا کی چمک اور دھمک میں لگایا، انہوں نے اپنی دھوکے کی زندگی میں اپنی آنکھوں کو لگا دیا اور اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کیا۔ پھر میرے بھائی آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے تاکہ وہ سن سکیں، ان کی روح تازہ ہو سکے، ان پر کیف طاری ہو سکے، تاکہ وہ میرے قریب آ سکے، میرے قرآن سے محبت کریں۔ قرآن در حقیقت انسان کی ہدایت کا راستہ ہے، کیا فرمایا ھدی للناس، یہ انسان کی ہدایت کے لیے بنا۔ پھر آگے جب انہوں نے ایسا نہ کیا، پھر اللہ رب العزت فرماتے اولئک کالانعام، جب بندہ ایک انسان ہے نا، کسی کو بار بار کام کہتا ہے، جب اس سے تھک جاتا ہے، پھر ایک بندہ بات کرتا ہے کہ یار اس بندے سے دل تھک گیا ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے کتنے پیاری آنکھیں دیں، کتنے پیارا دل دیا، کتنے پیارے کان دیے، پھر اس نے جب سب موڑ دیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے لوگوں کی مثال چون پاؤں کی طرح، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے اولئک ھم الغافلون، جو غفلت کی زندگی گزار۔ تو میرے دوستوں ہمیں سوچنا چاہیے، ہم دنیا میں آئے، ہمارے پاس کتنا بڑا کتاب، کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے۔ قرآن سے پوچھو تو ہمارا نام کیا ہے، تو وہ بتائے گا قرآن مجید، کوئی کتاب لاؤ جو اپنا نام بیان کرے۔ قرآن سے پوچھو تمہاری زبان کیا ہے، تو وہ بتائے گا بلسان عربی مبین، میری زبان تو عربی ہے۔ قرآن سے پوچھو تو کس رات میں آیا، تو قرآن بتائے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن سے پوچھو بھائی تو کس مہینے میں آیا، تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتائے گی، یہ بتائے گا۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن سے پوچھو تو کس پر نازل ہوا, تو وہ کہے گا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. تو میرے دوستو آج اگر ہم قرآن سے دور ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے باسیت مسلمان پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی بڑی کتاب, ہمیں زندگی کے اصول دیے. جو آدمی قرآن سے جڑ جاتا ہے, آپ دیکھ لیں حفاظ کرام علماء کرام کی زندگیوں کے دیکھیں, ان کے قریب جا کر بیٹھیں, ان سے دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. زندگی تنخواہیں چند روپے ہوتی ہیں لیکن اللہ نے ان کی زندگی میں سکون ہی سکون رکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ زندگی قرآن کے مطابق ہے. جو بھی انسان دنیا کا, چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ غیر عالم ہے, چاہے وہ حافظ ہے غیر حافظ ہے, جب قرآن سے جڑ جائے گا تو پھر دیکھنا انسان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوبصورت. یہ بچے دیکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے, یہ حافظ قرآن ہونا, کوئی اس کو ایک کتاب دے دیں, مجھے دے دیں, آپ ڈاکٹر صاحب خود پکڑ لیں, آپ کو 10 سال دے دیجیے, آپ ہر بار یاد نہیں کر سکتے, نہیں ہوتی یار. لیکن یہ چھوٹا سا بچہ ہے, 10 سال کی عمر ہے, 10 سال کے بچے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے چیز والدین بھیجے نا بھائی بازار سے یہ سودا لے کے آنا, وہ جا کے بھول جاتے میں نے کرنا کیا. لیکن قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے, ایسے ہی حرف پہ حرف, ایک زبر زیر کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے, اور جناب قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. پھر اس بچے نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, قرآن کو پڑھو اور اہل عرب کے لہجے میں پڑھو, جیسے اہل عرب والے پڑھو. تو الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر, اور خصوصاً ہم اپنے شہر میں دیکھ لیں, منڈی بہودین کے اندر دیکھ لیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں, وہی لہجہ وہی انداز, قرآن کی نہ تاثیر بدلی نہ آواز بدلی نہ قرآن کریم خود بدلا. یہ سب سے بڑا مزہ ہے. ماشاء اللہ. بالکل سامعین و ناظرین, یہ وہ لاریب کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور بے شک اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتی تو ٹوٹ جاتے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کی گئی ہے. انتہائی, جس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ جب عرب کا پہلا وقت تھا تو وہ غلاف کعبہ کے ساتھ شاعری جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے, الفاظ لکھ دیا کرتے تھے, کس طرح کے الفاظ لے کر آؤ. تو اس میں تو قرآن مجید کے حوالے سے تو بڑی اعلانیہ بات کر دی گئی ہے کہ اس طرح کا کوئی ایک آیت لے آؤ, کوئی ایک لفظ جو ہے وہ لے آؤ. اور کیسے پہلے کتابوں میں تبدیلی جو ہے وہ لوگوں نے اپنے مقصد کی خاطر خود اپنی سوچ کے مطابق ہوئی ہے, لیکن قرآن مجید کے میں الحمدللہ کوئی بھی تبدیلی زیر زبر کی بھی جو ہے وہ نہیں آئی. اور بالکل سامعین و ناظرین, آج ہمارے ساتھ حافظ صاحب بھی تشریف فرما ہے. ان کی تشریف آوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا حافظ صاحب ہمیں کوئی خوبصورت سا کلام جو ہے وہ سنائیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کر ماتھے پہ تل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کر ماتھے
خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے کیسر و کسر راجن سے لرزا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے کیسر و کسر راجن سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سبھی کے بلند و بالا. نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سبھی کے بلند و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت آواز میں حافظ صاحب جو ہے وہ نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کر رہے تھے. امین و ناظرین، رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس دنیا اس جہان میں بے شمار میری نشانیاں ہیں، ان کو تلاش کرو، میرے قرآن مجید کی تلاوت کرو، تمہیں ہر ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ملے گا. ہمیں کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو ہم قرآن مجید کو کھول کر اس میں اپنی پریشانی کا، اپنے مسئلے کا، اپنے معاملے کا حل تلاش کر سکتے ہیں. خیر صاحب بتائیے گا کہ جب ہمارے پاس اتنی خوبصورت کتاب موجود ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہم جس کے امتی ہیں، وہ ہستی اتنی عظیم ہے، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو میرا خیال ہمیں پریشانیاں ہی نہیں آئیں گی. کیوں ایسا ہے کہ ہمارے آج کے دور کا مسلمان انتہائی پریشان ہے؟ جس سے بھی ملیں، جس سے بھی گفتگو کی جائے وہ پریشان ہے، بلکہ امت مسلمہ مجموعی طور پر پریشان نظر آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دراصل وجہ ایک تو یہ ہے کہ ایک صحابی رسول آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی کہتے کسی ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے ایمان کی حالت میں اور دنیا سے رخصت ہوئے. یہ زیارت کا میں نے اس لیے نہیں بولا کیونکہ بعض صحابہ وہ آنکھوں سے نبینے بھی تھے لیکن صحابی تو تھے. صحابی تھے. پھر صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ایک صحابی کی شان اتنی ہے کہ پوری دنیا کے مفتی کتب ولی ابدال مل جائیں تو ایک صحابی کے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. پھر وہ ایک صحابی کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے مل رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کا کام کرتا ہوں، میرے پاس کام بھی اچھا ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے اور میری اولاد نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ مال و دولت آتا ہے پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اپنے گھر کے سامنے ایک پردہ لٹکا دو. اب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو ایک عام کپڑا ہے. فرمایا کہ وہ جو آپ کے کپڑے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی آدمی فجر کی نماز کے وقت گزرتا ہے جس کی نوز میں اتنی نوست ہے استغفر اللہ کہ آپ کے گھر کی برکت اٹھا لے گی. تو سوچیے جس گھر میں نماز پڑھنے والا ڈاکٹر صاحب نہیں ہے اس گھر کا عالم کیا ہوگا. سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم دین سے دوری ہیں، پھر ہماری قرآن سے دوری. اب پہلے سوال کی طرف یہ ریلیٹڈ یہ بھی سوال ہے کہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں
کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ دیتا ہے، جو میری آیتوں سے منہ موڑ دیتا ہے، جو میرے قرآن سے منہ موڑ دیتا ہے. قرآن کریم تو ہدایت ہے، انسان کی زندگی کے لیے سکون ہے، لیکن جب اس انسان نے اللہ رب العزت کی اس پاک کلام کو چھوڑ کر دنیا کی طرف کوشش کی کہ میں کاروبار کروں، اس سے سکون میرے، میں بڑی گاڑی لوں، میں بڑا بنگلہ لوں، اس سے سکون میرے، جب قرآن کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف گئے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ایسے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیوں اتنی پریشان، ایک گھر کے اندر ہم رہے، کوئی بندہ سکون سے نہیں، حالانکہ ہمارے پاس صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایسے ہی ہے، 3 دن 4 دن فاقے ہی فاقے تھے ایسے ہی ہے. لیکن دیکھیے آج ہمارے پاس 3 وقت کا کھانا، عالی شان کھانا موجود ہے، ہمارے پاس پنکھے موجود ہیں، ہمارے پاس سونے کے لیے ہر جگہ، ہمارے یہ بجلی چلی جائے اس کی متبادل ہزاروں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. کیونکہ ہماری زندگی میں سکون ہے، ہم سکون سے پھر بھی سکون کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں قرآن کریم کی طرف لوٹنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت صاف فرما رہے ہیں اگر میرے ذکر سے منہ موڑ جاؤ گے تو پھر میں آپ کی زندگیوں کو تنگ کر دوں گا. تو جب اللہ رب العزت سے یہ سوال ہوا کہ یا اللہ یہ تو دنیا کے اندر ہے، تو ایسے انسان کا آخرت میں کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ اندھے ہوں گے، ان کو نظر نہیں آئے گا، وہ بینائی چلی جائے گی. آج انسان جس چیز پر مان کرتا ہے، اپنی آنکھوں پر سب سے زیادہ مان ہے، مجھے نظر آتا ہے، میں یہ چیز دیکھی، میں نے فلاں چیز دیکھ کو پسند کیا، میں نے فلاں گاڑی پسند کی، فلاں گھر پسند کیا، فلاں لوگوں کو پسند کیا، فلاں میری جاب کرنے کی ریزن ہمارا ہوتا ہے کہ آنکھیں ہیں. اگر نبی نہ ہو تو اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں تو اس کو سمجھے بھی کچھ نہیں ہوتا، اس کو جاب کیا دی جاتی. ہمیں اس لیے ملی جاب بھی ملتی ہے، ہماری یہ سب سے بڑا نور اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ اندھے ہوں گے. پھر وہ سوال کریں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے رب العالمین، اے ہمارے رب، اے میرے پیارے رب، اے ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے مالک. اس وقت تو اللہ رب العزت یاد آئیں گے نا، آج نہیں ہم بھول گئے ہیں، آج بھول گئے، اس وقت ہمیں بڑا یاد آئے گا اے میرے پیارے رب. یہ کیا وجہ ہے؟ ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے، دنیا کی چمک اور دمک کو دیکھتے تھے، آج ہماری آنکھیں کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اے میرے بندے کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ کیا تیرے پاس میرا محبوب پیغمبر قرآن لے کر نہیں آیا تھا؟ کیا میرا محبوب آپ کے پاس میری جو سب سے اہم کتاب جس کو میں نے خود پڑھا، آج تک کسی کتاب کو نہیں پڑھا لیکن قرآن کو پڑھا، میری زبان، میری بات، میرا کلام تمہیں اچھا نہیں لگا تھا؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جیسے دنیا کے اندر تو نے منہ موڑ دیا تھا میرے قرآن سے، اسی طریقے آج میں نے تجھے اندھا کر دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میری آیتوں سے منہ موڑتا ہے، میں ان کو اندھا کر دوں گا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اللہ معاف فرمائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دوں گا. پھر وہ چاہے دنیا کی جتنے پہاڑ ہیں وہ سونا اور چاندی بن جائیں اور وہ میرے راستے میں خرچ کر دے اور کہے ایک دن کے لیے مجھے آنکھ مل جائے تو میں پھر بھی نہیں دوں گا. تو میرے دوستوں، آج ہمیں قرآن کی طرف، ہماری زندگی کا تمام زندگی کا جو مسائل ہیں نا اس کا حل ایک ہی ہے، وہ قرآن کریم ہے. جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ میری اور سب کی زندگی آسان ہوگی. ایک حافظ قرآن ہے، قرآن حفظ کر جاتا ہے، یہ قرآن بڑا لجپال ہے، بڑا دوست ہے. جب دنیا سے جاتا ہے نا، آخرت قبر میں چلا جاتا ہے، وہاں بھی عذاب آتا ہے سر کی طرف سے، اس آدمی کی نماز آ جاتی ہے، وہ کہتے سائڈ پہ ہو جاؤ، میں اس کی نماز ہوں. پھر عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے، اس آدمی کے روزے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو رزق حلال دیا گیا، لیکن جب حکم آ گیا کہ نہیں کھانا، اب رمضان المبارک ہے تو چلیے اس حوالے سے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا بھائی نہیں، میں رمضان ہے، روزہ رکھو، میری خاطر چھوڑ دو ہر چیز. ہم نے جناب صبح سے پانی حلال تھا چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا چھوڑ دیا، اتنے فروٹ حلال تھے سب چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ رب العزت کی خاطر. پھر اللہ رب العزت بڑے لجپال ہیں اور بندے کی بڑی بندے سے بڑھ کر اس کی عزت کرتے ہیں. وہ وہاں قبر میں اس کا روزہ آ جائے گا، وہ کہے گا سائڈ پہ ہو جاؤ، میں اس کا روزہ ہوں اور اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. پھر وہ عذاب دائیں طرف سے آئے گا. پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اور اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ اس کا مال آ جائے گا، صدقہ زکوٰۃ آئے گا. وہ کہے گا کہ میں اس کا صدقہ اور زکوٰۃ ہوں، اللہ نے اس کو مال دیا، اس نے اللہ پر قرض دے دیا، اس نے اللہ کو دے دیا، لہٰذا آج سائڈ پہ ہو جاؤ آج کچھ. پھر وہ بائیں طرف دے آئے گا، پھر اس کا ایمان آ جائے گا. وہ کہے گا ایمان سب سے
نفیس چیز تھی کہ بچہ جتنی نفیس چیز ہوتی ہے نا اس کی حفاظت سردی اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے، لیکن ایمان اتنی نفیس چیز ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے. اس کو بچا کے قبر تک لے جانا بہت مشکل ہے، لیکن اتنا ناممکن نہیں ہے. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. صحابہ بچا کر لے گئے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ مشکل ضرور ہے، دنیا کی چمک دھمک کو چھوڑنا پڑے گا لیکن ناممکن نہیں ہے. پھر وہ آ جائے گا، پھر اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان اس کے سینے سے نکلے گا. اللہ اکبر. وہ کہے گا بڑا اچھا ہوا تم سب نے ان کو ہٹا دیا ورنہ میں اکیلا ہی کافی. وہ پوچھیں گے بھائی آپ کون ہیں؟ اب بندہ مشکل میں ہو اور وہاں پہ کوئی ایسا بندہ اجنبی آ جائے یا دوست آ جائے وہ اب کی مشکل حل کر دے. ہم کتنا اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی آپ کون ہیں؟ وہ کہہ دیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، مجھے فلاں جگہ میں نے آپ سے ملاقات کی. ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. تو وہاں بھی قرآن کریم کہے گا کہ اے چیزوں تم سائڈ پہ ہو جاؤ، میں اس کا وہ دوست ہوں جس کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا. میرا نام قرآن مجید ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے. تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہمارے اللہ عزت دے رہے ہیں، قبر میں بھی عزت اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن. جیسے دنیا کے اندر بیٹھ کے تو چٹائی پر تو دنیا کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سناتا تھا، آج مجھے بھی سنا. قرآن میرا ہے، کتاب میری ہے، میں سننا تیری زبان سے چاہتا ہوں، سنانا ذرا مجھے قرآن. پھر وہ حافظ قرآن جب قرآن پڑھنے لگا اللہ رب العزت فرمائیں گے جا جنت میں. وہ مڑ کے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تیرے والدین کی بخشش کر دی، ان کے سر پہ خوبصورت تاج سجا دیا اور ان کو وہ لباس پہنا کے اگر پوری دنیا مل کے اس کو خریدنا چاہے تو اس کی ایک کنارہ نہیں خرید سکتی. اتنی تیرے والدین بھی جنت میں چلے گئے. لیکن اب تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ فلاں آدمی نے مجھے ایک دن راستہ میں بھول کے راستہ بتایا تھا ادارے کا، مدرسے کا، تو لہٰذا آج یہ جہنم میں، میں جنت میں. یہ تو فیصلہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ تو صحیح فیصلے کرنے والے ذات ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اس کو بھی لے جائے. پھر وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، یا اللہ اس نے میرے استاد کو اچھی نگاہ سے دیکھا تھا، یا اللہ اس نے میرے استاد کے ساتھ یہ اچھا سے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، جس بندے نے تیری دنیا کے اندر جو جو احسانات تیرے اوپر کیے آج میں رب تیری برکت سے اس کو بخشوں گا، جا تم سب کو جنت ملے. پھر یہ قرآن پڑھتا جائے گا، الف لام میم سے شروع کرے گا. جب والناس آئے گی وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گی اور اپنی دستے مبارک سے جام کوثر پیش کریں گے. اور وہ حفظ قرآن بھی کتنا خوش نصیب ہے، زندگی ہے بھی تو آقا کے نام. آج ہم نے حسن بھی آقا کے حال، اگر کسی سے حسن سے محبت ہے تو پیارے آقا کا حسن بالکل ایسے ہی ہے. پھر اگر کسی کی مشروبات سے محبت ہے تو پھر ساقی کوثر کی رکھو نا دل میں. پھر اگر کسی کے کھانے سے محبت ہے پھر دل میں تمنا رکھو کہ ہم سحر میں روزہ رکھیں لیکن افطار حضور کے دسترخوان میں. کیا یہ مزہ آئے گا. ایسے ہی ہماری زندگی. بالکل سامعین ناظرین، وہ احباب، وہ لوگ، وہ ایمان والے جو قرآن کے مطابق، پیغمبر پاک کے دکھائے گئے راستے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ آج بھی بڑے سکون میں ہیں. زندگی بھی سکون میں گزرے گی، دنیاوی زندگی اور آخرت کے بعد والی، جب ہر بندہ جو ہے وہ نامہ اعمال کو پکڑے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، پریشان ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا، وہ لمحہ بھی ان کے لیے بڑا سکون والا لمحہ ہوگا. انہیں کوئی اتنی فکر نہیں ہوگی، اتنی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی جو ہے وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور پیغمبر پاک کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزاری ہے. سامعین و ناظرین، اس وقت منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز مغرب کو ادا کریں. انشاءاللہ کل افطار کی نشریات میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.